بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو جو ہے نا، ایک تو جو ہنزا والے ہیں، ڈسٹرکٹ ہنزا والے، ان سب تک یہ پہنچائے، میری آپ لوگوں سے خاص ریکویسٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ بات کر رہا ہوں میں ہنزا کو ڈسٹرکٹ کو لے کے، تو پورے ڈسٹرکٹ جو ہے نا گلگت بلتستان کے، وہ بھی یہی کام کر سکتے، اور میرے خیال سے اسی میں ہماری بہتری ہے حکومت کو ہوش میں لانے کے لیے بھی۔ اور اگر حکومت تب بھی ہوش میں نہیں آتی ہے تو کم از کم ہماری نسلیں ہمیں کم از کم دعائیں دیتی رہیں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے جگہوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، وہ سب میں یہ اپلائی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہنزا کے لیے اس وقت جو ہے نا بجلی کی اشد ضرورت ہے، اور بجلی کی وجہ سے جو ہے نا کافی ہر کوئی پریشان ہے۔ گھر میں بھی جو بیٹھا وہ بھی پریشان ہے، اور جو ہوٹل چلا رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہنزا والے جو ہے نا اس وقت الحمدللہ دنیا بھر کے اندر ہیں، پیسہ اچھا کما رہے ہیں، سب کے پاس پیسہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر یہ بجلی کے لیے جب کوئی اور کمپنی آ کے انویسٹ کرتی ہے تو کیوں نہ ہم ایک اپنی کمپنی بنائیں، ہنزا پرائیویٹ لمیٹڈ فلاں لمیٹڈ جو بھی کر کے جو ہے نا ایک کمپنی بنائی جائے۔ ہر گاؤں کے سطح کے اوپر کوئی نہ کوئی دو نمائندے ہوں، اور ہر گاؤں کے نمائندے دو دو ہوں، اور وہ جا کے ایک بڑی کمیٹی بن جائے جو 100-200 کی بھی بن جائے۔ بنانے کے بعد اعتماد میں لے کے ایک بہتر کمپنی جو ہے نا بنا کے، اگر کوئی بندے مثال کے طور پر کوئی 5,000 کوئی 10,000 کوئی لاکھ روپے کوئی 2 لاکھ روپے کوئی 5 لاکھ روپے کوئی 10 لاکھ روپے اس طرح وہ انویسٹ کریں گے، کیونکہ دیگر کمپنیز کے اندر دیگر جگہوں پہ جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں کیوں نہیں کریں گے اپنے علاقے کے اندر۔ خدا نخواستہ اگر اس کے اندر کوئی ہمیں رسپانس ملتا ہے آپ کے پیسوں کو اوپر ڈبل ہونے کے لیے یا خرچہ مرچہ، تو وہ بھی ہم برداشت کریں گے، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، قوم اور ملت کے لیے اور اس دھرتی کے لیے وہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ مگر غیرت آپ لوگوں نے یہ دکھانی ہے کہ اگر یہ چیز ہو جائے نا گلگت بلتستانی اور اسپیشلی ہنزا والے، اگر ہم یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کر کے اپنی بجلی ہم خود پیدا، کتنی بجلی ہمیں چاہیے، 5 میگا واٹ کی بجلی چاہیے ہوگی، 10 میگا واٹ ہم آرام سے بنا سکتے ہیں۔ رن آف دا ریور کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح جو ہمارے پاور پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں اس طرح تو کافی زیادہ مشکلات تو ہوں گی، مگر رن آف دا ریور کے اوپر ہم اگر اس طرح کے پروجیکٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف ہمارا اپنا پیسہ ہمارے جیبوں میں بھی آئے گا، کوئی ہم پہ بات بھی نہیں کر سکے گا، اور ہم اپنی جتنی چاہے جیسے چاہے ہم جو ہے نا اپنی بجلی بیچ سکتے ہیں۔ اب کوئی اور کمپنی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے جب انویسٹ کرے گا تو 18-20 روپے سے آپ کو کم کی یونٹ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت لوگ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ بھائی آپ لوگ ہنزا والے جو ہے سب پڑھے لکھے لوگ الحمدللہ، تو شعور رکھتے ہیں، تو آئیں ہم سب مل کے جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں کہ ایک کمپنی بنائیں جس میں ہم پہلے بجلی بنائیں گے، اس کے بعد جو دیگر ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے بھی الگ الگ کمپنیز بنا کے ہم اپنا پیسہ لگا کے ہم اپنے زمین کے اندر خود بھی پیسہ کمائیں گے، دوسرے کو کسی کو موقع بھی نہیں دیں گے۔ جب ہم یہ کام کر چکے ہوں گے تو پھر کس منہ سے یہ جو حکومت کے جو ہمارے جو نمائندے ہوں گے یا الیکشن کروائیں گے یا اسمبلی والے ہو گئے یا یہ ہمارا قانون ساز اسمبلی کے اندر ہو گیا، تو کس منہ سے وہ اس طرف آئیں گے؟ کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان کے چپے چپے کے اوپر ٹورزم کا مسئلہ بہت اچھی طریقے سے پل رہا ہے۔ اب یہ لوگ کام نہیں کر رہے، یہ جان بوجھ کے آپ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں تاکہ آپ لوگ غریب رہیں۔ جب دنیا بھر کے اندر یہی ہوتا ہے، پریکٹسز ہے، جب آپ اچھا کھاتے پیتے رہو گے، پیسے والے ہو گے نا، تو پھر زبردست طریقے سے آپ رجسٹ کرو گے۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یا تو بالکل جو ہے نا آخری کونے میں چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چلو بھائی اس کا بھی اڑا دو، تو وہ اس طرح کے سوچ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ سب نے جو ہے نا یہ گلگت بلتستان کے اندر اور ہنزا کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی ہر گاؤں کے اندر آپ سمجھائے لوگوں کو۔ اس کی ایک مثال موجود ہے، احمد آباد کا پاور ہاؤس ہے، چھوٹا سا گاؤں ہمارا ہے، وہ انہوں نے جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت، ٹھیک ہے انہوں نے لون بھی اٹھایا ہے، مگر یہ کہ پاور پروجیکٹ بنایا ہوا ہے، 24 گھنٹہ بجلی دے رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، 24 گھنٹہ الحمدللہ سردیاں اور گرمیوں بجلی ہمیں اویلیبل ہے، ہماری اپنی، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے اپنی بجلی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ جو ہے نا پورے ہنزا کے اندر بھی ہونا چاہیے، پھر ہم جو ہے نا اپنا فائدہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جو ترقی کو جو ہے نا رفتار کو تگنا چگنا کر سکتے ہیں، اور پھر ہمارے ترقی کے اندر کوئی حائل بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی چیزیں جو ہے نا ہم ضروری نہیں ہے کہ سارا پیسہ ہنزا والے ہم لگائیں گے، ہمارے پاس بینکس موجود ہے، 20 بینکس موجود ہے ادھر علی آباد کے اندر، کیا ہمیں وہ لون نہیں دیں گی؟ ادارے ایسے موجود ہیں دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی، وہ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم اپنا پیسہ بھی لگا سکتے ہیں، اپنا پیسہ لگائیں گے اور ہمیں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔
تو باقی جو ہے نا آپ کے نمائندے جو آپ نے پتہ نہیں آپ نے سلیکٹ کیے ہیں یا پتہ نہیں کسی نے سلیکٹ کیے ہیں، جو یہ اسمبلی میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یا مثال کے طور پر ابھی کوئی نمائندے بن کے ان کے دماغ چلتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے دماغ نہیں چلتے، دماغ الحمدللہ ان کے دبا کے چلتے، مگر الٹے راستوں کے اوپر، ان کے اپنے کمائیوں کے لیے۔ تو پھر آپ نے بھی اپنا کمائی سوچنا ہے، اپنا بھی اس خطے کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے علاقے کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہی ہم لوگ کریں گے۔ اب یہ ہمارا روڈ بلاک کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اس کے خلاف اس کے خلاف جو ہے نا وہ چیزیں کرنا جو ہے نا ہمیں وہ بیکار چیزیں ہیں، اس سے جو ہے نا انتشار پھیلے گا، یہاں پہ ٹورسٹ بھی اور بھی پریشان ہوگا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ پورے ہنزا کے اندر جو ہے نا سب کے پاس الحمدللہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ 1-2 لاکھ روپے آرام سے جو ہے نا وہ اپنے قوم ملت کے لیے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، کل کو جو ان فیوچر وہ ریٹرن دے گا ان کو پیسہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ہم جو ہے نا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ادھر گلگت کے اندر بھی بہت سارے جگہوں کے اندر ہنزا کے لوگ بھی گئے، دیگر علاقوں کے اندر بھی، تو ان کو بھی ذات دینی چاہیے، سب کو انویسٹ کروا کے جو ہے نا ایک کمپنی بنانے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جو بھی پارٹی کے اندر موجود ہے، اگر اس گلگت بلتستان کا ہنزا کا درد آپ لوگ رکھتے ہو تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا عمل کرنا ہوگا، اور یہ میری ویڈیو لازمی ہر کسی تک پہنچائے تاکہ کوئی نہ سوچ تو پیدا ہونا یار کام کرنے کے لیے، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، پھر حکومت کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہیں گے کہ بھائی ہمارا نمائندہ یہ نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ صرف ہم ان کو جو ہے نا گالیاں دیتے رہیں گے، اس سے ہمارے مسئلے حل ہونے 76 سالوں سے نہیں ہوئے، تو آئندہ بھی 1076 سال تک بھی آپ کے مسئلے حل نہیں ہوگے۔ تو مسئلے حل کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ بھائی جان ہم اٹھیں اور اپنی انویسٹ کر کے کمپنیاں بنانا شروع کرو، پورے ہنزا ملا کے، پورا گوجال سے لے کے لوور شناکی، آپ سب مل کے اتحاد بھی بڑھے گا اور ہم پیسہ بھی کمائیں گے، ہم اپنے علاقے کی ترقی کی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہنزا کے جو لوگ ہیں ان سے بھی میرے خاص ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان آپ لوگ آئیں، انویسٹ کریں، اور جو ہے نا ہنزا کو جو ہے نا ہم بہت اونچا مقام دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ بہت شکریہ۔